بچہ کلمہ سناؤ مجھے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا ہم, تو یہاں تو شاہ خواجہ اجمیری کہہ رہے ہیں حقہ کے بنا لا الہ است حسین. پورا کلمہ ہی نہیں پڑھا انہوں نے. کیا شعر کو ٹھیک کرنے کے لیے آدھا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اپنا شعر ٹھیک کر لیں اور دین خراب کر دیں. کیا بات ہے, یہ تو نہیں ہوگا نا. یعنی اپنا شعر ٹھیک کرنے کے لیے کیا انہوں نے آدھا کلمہ پڑھا ہے؟ خواجہ اجمیری نے آدھا کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے بتایا ہے کہ کلمے کے 2 حصے ہیں, تم ایک حصہ تو سمجھو تاکہ حسین سمجھ میں آئے. جس نے پہلا ہی حصہ نہیں سمجھا اسے دوسرا حصہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جس نے لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا اسے محمد رسول اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا. اور جس نے محمد رسول اللہ نہیں سمجھا اسے علی ولی اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں, اگر ہمیں ترتیب بنانی ہے نا دین سمجھنے کی, تو اللہ, رسول اللہ اور علی. اور لفظ بہتر کرتا ہوں, اگر ہمیں نزولی ترتیب میں آنا ہے تو پہلے اللہ, پھر رسول اللہ, پھر علی. اور اگر سعودی ترتیب میں جانا ہے تو پہلے علی, پھر رسول اللہ, پھر اللہ. پہلے علی کو سمجھو تاکہ رسول اللہ سمجھ میں آئے, رسول اللہ کو سمجھو تاکہ اللہ سمجھ میں آئے. تم ان دونوں کو سمجھو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا. تم نے اگر علی کو سمجھا تو نبی سمجھ میں آئے گا, نبی کو سمجھو گے تو حسین سمجھ میں آئے گا. مجھے شاہ صاحب اپنے ہی چند شعر یاد آ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی شعر کہہ لیتا ہوں. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں, ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے. غدیر خم کے سفر میں, بچوں سراب کہتے ہیں جہاں پانی نظر آئے, قریب جا کے دیکھیں تو پانی نہ ہو, آنکھیں پانی دکھا رہی ہوں حقیقت میں پانی نہ ہو, اسے کہتے ہیں سراب یعنی دھوکہ. جی آنکھوں کا دھوکہ. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں, خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. ہزار ذرے, تھکے تو نہیں ہے نا, ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. تو رات سب ہے مگر بو تو رات کوئی نہیں. خدا کے بعد, توجہ, خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی, خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی, اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. اور یاد رہے کہ کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں. یہ جو نصاب عقائد ہیں ان میں سب سے پہلا نام, سب سے پہلا تصور, سب سے پہلا وجود اللہ کا ہے. جی اچھا, اگر آپ نے, میں نے, ہم نے ایک محنت کر لی تو یہی محنت سب کچھ ہے. اور وہ محنت یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح اللہ کی معرفت ہو جائے, ہمیں کسی طرح رسول اللہ کی معرفت ہو جائے, ہمیں کسی طرح علی کی معرفت ہو جائے. نصاب یہی ہے. علی سمجھ لو تو حسن خود سمجھ میں آ جائیں گے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہر مجلس میں علی کی بات کیوں کرتے ہیں, امام علی نقی کی کیوں نہیں کرتے, امام محمد تقی کی کیوں نہیں کرتے. تو میں نے کہا پہلا مرحلہ اپنا ٹھیک کر لو, بعد میں خود ہی صحیح ہو جائے گا. پہلا زینہ ٹھیک ہو جائے تو پھر سریا تک بات صحیح جائے گی. جی پہلا مرحلہ ہمارا اچھا ہو جائے تو بعد والے مرحلے خود صحیح ہو جائیں گے. اور پھر یہ ہماری آرزو نہیں ہے, اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر محفل میں علی کی بات ہو, رسول اللہ چاہتے یہ ہے کہ ہر محفل میں علی کی بات ہو, یہ نبی کی آرزو ہے کہ ہر جگہ علی کی بات ہو. بات اتنی زیادہ ہو اور ہر جگہ ہو اور پھر بھی کم نہ پڑے, وہ علی کی ذات ہے. یعنی ہمیشہ علی علی بھی ہوتا رہے تب بھی کم نہیں پڑے. بھائی ساری باتیں ہو گئی, اب کرنے کو کچھ نہیں رہا, ایسا کوئی نہ بولے. ہر جگہ مولا علی کی بات ہو اور بات بھی نہیں ہو. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. مجھے ہر
سے پیار ہے مگر سندھیوں سے تھوڑا سا زیادہ پیار ہے، اس لیے کہ سندھی جب آپس میں ملتے ہیں نا تو سلام کے بعد یا علی مدد کہہ کے اپنی مختصر مجلس کو بھی علی کے ذکر سے زینت دیتے ہیں۔ اور بات میں نے سندھی کی ہے، سنی شیعہ کی نہیں کی ہے۔ ہاں یہ قوم اتنی حسین ہے کہ ان کا سنی بھی علی مدد بولتا ہے اور ان کا ہندو بھی علی مدد بولتا ہے۔ یہاں علم صرف شیعوں کے گھروں پہ نہیں لگے ہوئے، یہاں عزاداری صرف شیعوں کے گھروں میں نہیں ہے، یہاں کالے کپڑے وہ بھی پہنتے ہیں جن کے گھروں میں دیوبندی رہتے ہیں، یہاں امام حسین کا ذکر وہ بھی کرتے ہیں جن کے گھر میں اہل سنت رہتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی طے نہیں ہوا کہ ہمیشہ علی کے بعد شیعہ ہی کرے، یہ بات میں ہر جگہ کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں اور جان بوجھ کے کرتا ہوں۔ شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی ذکر حسین اور ذکر اہل بیت میں آ کے بیٹھے گا وہ ذکر امام حسین کا مہمان ہے، اور جو سجا رہا ہے، جس نے اہتمام کیا ہے، وہ ذکر کا نوکر ہے، اور نوکروں کو مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی، ہنر تو یہ ہے کہ انہیں کھلائیے جو کھاتے نہیں ہیں، واپس کر دیں تو دوبارہ بھیجیے گا، واپس کر دیں تو تیسری دفعہ پھر بھیجیے گا، اور ان سے الجھے نہیں، اس لیے کہ ان کا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ مجھے یقین ہے چوتھی مرتبہ ان کے گھر سے نیاز آئے گی کہ ہم سنی ہیں تو کیا ہوا، نیاز تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اخلاق سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، اچھے اخلاق سے بات کرنے سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، شیعہ بچوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اخلاقیات کے ذریعے سے مسلمانوں کی طرف توجہ کریں، مسلمان ان کی طرف توجہ کریں۔ ایک نصیحت شیعہ بچوں سے کروں، بولو بھائی، ایک نصیحت سنی بچوں سے کروں۔ سنی بچوں سے نصیحت یہ ہے کہ شیعوں کی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، جیسے تمہیں سکھائی ہے ایسے ہی پڑھو، جیسے تمہارے بڑوں نے نماز سکھائی ہے نا ایسے ہی پڑھو، مگر شیعہ مسجدوں میں آ کے پڑھو، تاکہ ایک پیغام یہ جائے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اور یہ تو پھر کام مسجد میں انتظامات سنبھالنے والوں کا ہوگا نا، کہ ایک مہمان کے ساتھ کیسا اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ اور ایک نصیحت شیعہ بچوں سے کروں گا، آپ کے علاقے میں سنی عالم رہتا ہے نا، 4 دوست آپس میں مل کے گلدستہ تیار کرو، ایام اعزا کے بعد مٹھائی کا ڈبہ تیار کرو، مفتی صاحب کے، مولانا صاحب کے دروازے پہ جا کے دروازہ بجاؤ، وہ جب باہر آئیں تو کہو ہم سب شیعہ ہیں، ہمارے عالم نے کہا ہے سنی عالم کا احترام کیا کرو۔ میں آپ کو کھوڑا میں مجلس پڑھتے ہوئے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، شہر کا رنگ ہی بدل جائے گا اخلاق کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ توجہ ہے، گفتگو اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ مضمون یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو وارثوں کے ساتھ رکھا ہے۔ قرآن خاموش ہادی ہے، اس کی تشریح کرنے والا کوئی ہو جو بولتا ہوا ہو۔ اگر قرآن کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو اور بولتا ہوا ہادی نہ ہو تو قرآن مجید سے کوئی نماز فجر مجھے نکال کے دکھائے۔ کیا بات ہے، بڑی لوجک ہے قبلہ، واہ واہ۔ 2 رکعت نماز فجر کی واجب ہے، قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ کے ساتھ چکر کریں گے تو طواف مکمل ہوگا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مگر قرآن نے تو پکار کے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر ہی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ آیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر ذرہ ذرہ قرآن میں ذکر میں آیا ہے تو نماز فجر بھی ہے نا، تو نکال کے دکھاؤ کہاں ہے۔ ہم تو ترجمہ ابھی نہیں کر سکتے تو تفسیر کیسے کریں گے؟ الف لام میم کے نیچے سب نے الف لام میم ہی ترجمے میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ جا کے دیکھ لیجئے، آپ کی مسجد میں قرآن رکھا ہے ترجمے والا،
الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا ہوا ہے ترجمے میں بھی. کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہوا ہے. الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھا ہوا ہے. الف لام را کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نہیں ہو سکتا تو تفسیر کیا ہوگی؟ بھائی یہ عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. عاشق جانے کے معشوق نے کیا کہا ہے, معشوق جانے کے عاشق نے کیا کہا ہے. اب یہ طے کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا معشوق اللہ ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. بھائی سلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پہ. یہ قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. اب کیا کروں کہ میں نے ایسا لفظ بول دیا ہے جو ممبر سے مانوس نہیں ہے. ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ یہ لفظ آپ ہی بول سکتے ہیں, ہم بولتے ہیں نا تو ہمیں تو وہیں سے آواز آ جاتی ہے کہ کیا بول رہے ہو ممبر پر بیٹھے ہوئے. آپ کو سن لیتے ہیں, ہمیں تو سنتا بھی نہیں ہے اتنی سی. دو لفظ سرکار شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں, دو لفظ نااہلوں نے اتنے استعمال کیے کہ وہ لفظ ہی بدنام ہو گئے. خدا کے واسطے گردن ہلا دو بھائی, گردن ہلا دو, بات جاری ہے. تو توجہ ہے, بات کروں یا نہیں؟ دو لفظ کچھ نااہلوں نے اتنے استعمال کیے کہ وہ لفظ ہی بدنام ہو گئے. ایک لفظ سیاست, ناکام سیاستدانوں نے اتنا اس لفظ کو بولا کہ اب لفظ سیاست مسجد امام بارگاہ میں بولتے ہوئے 4 دفعہ ڈر لگتا ہے, جبکہ سیاست سے بڑی عبادت نہیں ہے. جی سیاست کی تعریف کر دوں تاکہ ذہن سے سوال ہی ختم ہو جائے. سیاست کی تعریف مخلوق الہی کے امور کی تدبیر سیاست. اللہ کی مخلوق کے امور کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے. اس وقت سیلاب زدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, کام آؤ, یہی سیاست ہے. لگوا کے دو انہیں ٹینٹ, لا کے دو ان کے ساتھ مسئلے حل کرو ان کے, یہی سیاست ہے. جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہو, جو نہیں کرنے کا ہے وہ کرتے ہو. تو یہ سیاست یعنی مخلوق الہی کے امور کی تدبیر. تو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ اللہ تو اپنی نماز بھی قبول نہیں کرتا اگر کوئی مولانا کو آواز لگائے. رکوع میں جماعت کھڑی تھی, مولانا نماز پڑھا رہے تھے, پہلے ہی 2000 نمازی نماز پڑھ رہے تھے, نمازی بھی کم نہیں تھے. ایک آدمی نے آواز لگائی, یا اللہ یا اللہ. مولانا کو حکم ہے کہ رکوع لمبا کرو, 2000 آدمیوں کو لمبا رکوع کرواؤ, ایک آدمی شریک ہو جائے. یہ اللہ کی طرف رخ تھا, تمہارا خیال بندے کی طرف کیسے ہے؟ اللہ اپنی عبادت نہیں پسند کرتا جب تک کہ مخلوق کا خیال نہ کیا جائے. لمبی کرو نماز, ایک بندہ شامل ہو جائے. ایک بندے کی وجہ سے 2000 آدمیوں کو لمبا کیا آپ نے, یہی اللہ کو اچھا لگتا ہے. ہر نماز کے ساتھ اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکات, ہر نماز کے ساتھ وآتوا الزکات کا ذکر کیوں ہے؟ یعنی میرے سجدے کے ساتھ میرے بندوں کا خیال رکھو. اللہ نہیں چاہتا کہ میری عبادت روکھی سے لے کر آؤ, میری عبادت کے ساتھ نمک ڈالو میری مخلوق کا خیال کر کے. خیال کرو میرے چاہنے والوں کا, میری مخلوق کا. وہ میرا کلمہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, یہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے. تمہیں کوئی کوتوال میں نے نہیں بنایا کہ جو علی ولی اللہ پڑھے اسے تو راشن پہنچاؤ. علی مولا کے دروازے پہ دشمن بھی آتا تھا, چاہنے والا بھی آتا تھا. علی کے چاہنے والوں کا دل بڑا ہونا چاہیے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ناراض کوئی نہ ہو. 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. ایک کنجوس کو, ایک بزدل کو, ایک تنگ نظر کو. واہ واہ, کیا بات. کنجوس کا کوئی تعلق نہیں علی سے, علی کا تو نام ہی سخی بناتا ہے, علی کا تو نام ہی شجاع بنا دیتا ہے. بھائی ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا روزانہ یا علی کی آوازیں لگاتا ہے. سکھ سردار جی, میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا
تم یا علی یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے۔ علی مولا کا نام، علی مولا کا نام شجاعت لے کر آتا ہے، سخاوت لے کر آتا ہے۔ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا بڑی لمبی تقریر کر کے چلے گئے، پیسے ہوتے تو ہم دیتے، نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ پیسے سے کوئی تعلق سخاوت کا نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے۔ ایک امر قلبی ہے، ایک کیفیت قلبی ہے۔ جتنی میری دینے کی، ہماری دینے کی کیفیت بہتر ہوگی، اللہ ہمارے ذریعے سے دلوائے گا۔ جی، اہل بیت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا۔ چاہنے والے آ رہے ہیں، وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ جی، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی وہ فلاں آبادی میں سارے شیعہ رہتے ہیں، وہاں تو راشن پہنچا دیجئے۔ میں نے کہا بھائی سنیوں کا بھی پیٹ ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، ہندوؤں کا بھی پیٹ ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے۔ جی، ہمیں جہاں تک ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ میں ایک بسکٹ کا پیکٹ دے سکتا ہوں، اتنا ہی دے دوں، یہ بھی نہیں دے سکتا تو اس پریشان حال سے رک کر اس کی خیریت پوچھ لوں، یہ بھی سخاوت ہے۔ دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں لکھتے ہیں نا ہم اپنی تحریروں میں، دامیں، جی، درہمیں، قدمیں، سخنیں، بھائی بول تو لو۔ بعض لوگوں کے تو چہرے پہ اتنی اداسی چھائی بھی ہوتی ہے کہ شاید چھٹا جہاز ڈوبا ہے ان کا۔ ارے بھائی مسکرا کے ہی بات کر لو۔ بعض لوگ تو سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ جی، جانور بھی برابر سے گزرتے ہوں گے تو اپنی زبان سمجھتے ہیں، سلام کرتے ہوں گے۔ یہ کیسا انسان ہے جو برابر سے گزر جاتا ہے سلام بھی نہیں کرتا؟ جو سلام کرنے میں سخی نہیں ہے۔ مولا حسین کا قول سنا رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں سب سے بڑا کنجوس ہوا ہے جو سلام کرنے میں کنجوس ہے۔ کیا بات، جس سے سلام ہی نہیں ہو پا رہا وہ کیا کسی کو روٹی دے گا؟ اس سے تو زبان ہی نہیں ہل رہی سلام علیکم کہنے میں۔ نہیں عزیزو، دروازہ بڑے لوگوں کا دروازہ ہے۔ مجھے اور آپ کو جتنا اللہ کا شکر کر سکیں کم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس حسین کا ذکر ہے۔ نعرہ صلوات۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ کہاں ہے وہ دوست مولانا؟ کہاں ہے وہ دوست؟ اب میں ان کے گھر بھی نہیں جاؤں گا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے ذرا نبی کی ذات۔ شاید علاقائی مسائل ہیں اس وجہ سے وہ ذرا پریشان سے ہو گئے، کوئی بات نہیں، ہم نے کسی کے ہاتھ پیر نہیں جوڑے جا کر کے وہ ایسا کریں، ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ نہیں اب میں نہیں جاؤں گا ان کے پاس، جی وہ پھر بعد میں دیکھیں گے، پھر ٹائم ہوگا تو دیکھیں گے۔ ایک اور صلوات۔ ویسے ہی میں بتاؤں بچوں آپ کو، کراچی میں ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم علی ولی اللہ کی اذانیں بند کروائیں گے۔ وہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، ہم چوکوں پہ علی ولی اللہ پڑھوا رہے ہیں۔ مولا کا ذکر ہم لوگوں کے گھروں میں پہنچ گیا ہے۔ میں بھرتی کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ دھڑا دھڑ بھرتی کرتے جاؤ، جو پرانے شیعہ ہیں وہی پکے شیعہ ہو جائیں، نئے شیعوں کو اور بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ انہی کو ذرا مضبوط بنا لیا جائے۔ تو یاد رہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، ہمیں سب سے بڑی دولت جسے اطمینان کہا جاتا ہے وہ عطا کرتی ہے۔ مضمون کی طرف پڑھتی ہے، قرآن کا اللہ نے وارث قرار دیا ہے اپنے نیک اور صالح بندوں کو۔ قرآن بغیر وارثوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک جملہ کہا ہے میں نے، ذرا اسے نبھا رہا ہوں۔ قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے، کیسے طے کروں کہ عاشق کون ہے؟
اللہ عاشق ہے یا نبی عاشق ہے؟ کیا بات ہے میں تو اس بحث کو یوں ختم کر دوں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا بات ہے سرکار کبھی عاشق ہوتے ہیں کبھی معشوق ہوتے ہیں، اور عشق ہے ہی یہ جو عشق مجازی کا تصور جوانوں نے اپنی تسلی کے لیے بنایا ہوا ہے نا، مجازی کوئی عشق نہیں ہوتا، واہ عشق ایک ہی ہے، وہ ہے حقیقی۔ واہ جہاں معشوق کے پالینے پہ عشق ختم ہو جائے وہ عشق کہاں ہے؟ کیا بات ہے عشق تو وہاں شروع ہوتا ہے جہاں معشوق مل جاتا ہو۔ صحیح اور واقعی عشق ہے جو جس میں پشیمانی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، واہ لفظ حسن ختم ہی نہ ہو وہاں عشق کہاں ختم ہوگا؟ کیا بات ہے ختم نہ ہوتا ہو وہ صرف اللہ کا حسن ہے، رسول اللہ کا حسن ہے اور علی کا حسن ہے۔ یہ جب حسن ختم ہونے والا نہیں ہے تو عشق بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ عشق بڑھتا رہے گا، اس لیے کہ جیسے جیسے مجھے علی سمجھ میں آئیں گے ایسے ایسے مجھے عشق بڑھے گا۔ کوئی پوچھے جا کر عاشقوں سے کہ اس نام میں مزہ کتنا ہے، کوئی پوچھے میثم تمار سے سولی میں لٹکنے میں مزہ کتنا ہے، کوئی پوچھے جناب حجر ابن عدی سے کہ گردن کٹنے میں مزہ آیا تھا یا تکلیف ہوئی تھی؟ جی 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 کوئی پوچھے حضرت مقداد سے مولا میرے گھر میں فاتح ہیں، فرمایا مقداد صبر کرو، کہ مولا متعلقین ہے، فرمایا سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے اٹھا کے لاؤ، مقداد مٹی کا ڈھیلا لے کر آئے، اللہ نے فرمایا اس پہ کہو یا علی، واہ 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 مقداد نے مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا مقداد لے جاؤ، جا کر اسے فروخت کرو اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے ایک پتھر سے اسے توڑا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے سونے کے، ایک معمولی سی ڈلی اٹھائی، باقی سونا چھوڑ کے جانے لگے۔ مولا علی کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہائے ہائے مڑ کر دیکھا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے، مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ مولا نے فرمایا اور لے جاؤ تمہارے کل کے کام آئے گا۔ اب سنیں ایک عاشق کا جملہ کیسا ہوتا ہے۔ مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو۔ عشق علی میں تکلیف اٹھانے میں ذائقہ ہے۔ جی جی کہنے لگے خود علی مشکلوں میں تھے، مشکل کشا کیسے ہوں گے؟ تم نے علی کو سمجھا ہوتا تو تم یہ بات ہی نہ کرتے۔ سب سے زیادہ جس امام کو مسائل کا سامنا تھا، غور تو کریں جنگ نہروان کیا تھی، غور تو کریں جنگ جمل کیا تھی، جنگ صفین کتنی مشکل جنگ تھی، جنگ نہروان کتنی مشکل جنگ تھی۔ پیشانیوں میں سجدوں کے نشان، ہاتھوں میں تسبیحیں، زبان پہ قرآن کی تلاوت، نماز شب پڑھنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، دائم الوضو رہنے والے، علی کی تلوار کے نیچے۔ کتنا مشکل کام تھا۔ ہمارے یہاں تو گاڑی والا ہو تو ہم بات کرتے میں گھبراتے ہیں کہ اللہ والا نہ ہو بد دعا نہ دے دے۔ جی علی مولا نے انہیں تلوار کے نیچے ذبح کیا جن کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، ہاتھوں میں تسبیحیں تھیں، روزے ہمیشہ رکھتے تھے، قرآن کے قاری بھی تھے۔ کتنا مشکل کام تھا، کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ آج ہم سوچتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی دیندار آ جائے تو ہمیں ڈر لگتا ہے اس سے الجھ کے بات نہ کرو، کیا معلوم یہ اللہ کا ولی نکلے۔ لیکن علی تو دل کا حال جانتے تھے نا بھائی، اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو، علی کے تو ذوالفقار چلتی ہی اس پہ تھی جس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے۔ فرمایا یہ کام میرے علاوہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرمایا یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر، نبی فرما رہے ہیں، یا میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے۔
میں کھلے کافروں سے لڑ رہا ہوں. آدھا جملہ تو آپ مکمل کیجئے نا. میں کھلے کافروں سے جنگ لڑ رہا ہوں. بہت مشکل تھا ایسے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانا، مگر علی مولا ان تمام مشکلات کے باوجود فرما رہے ہیں علی کامیاب دنیا سے جا رہا ہے. علی کے لیے کوئی مشکل تھی نہیں. وہ کہہ رہے جی علی خود مشکل میں تھے معاذ اللہ. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں نا سوشل میڈیا پہ، تو مجھے جواب بھی تو دینا ہے کہ علی تو خود مشکل میں تھے تو مشکل کشا کہاں ہے؟ علی کے لیے مشکلیں نہیں تھیں، علی کے لیے ذائقے تھے. کیا بات ہے، واہ واہ. مولا نے کبھی تم سے مدد مانگی معاذ اللہ جو تم کہہ رہے ہو علی مشکل میں تھے؟ علی مشکل میں نہیں تھے، علی سکون میں تھے، علی اطمینان میں تھے، علی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے تھے. علی مولا نے فزت ورب الکعبہ کہہ کے اعلان کیا کہ علی کامیاب جا رہا ہے. علی مولا کے لیے مشکل نہیں تھی. جی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا شفا کا عنوان اطمینان قلب ہے. دنیا جہان کی دولت ہو مگر نیند نہ آتی ہو، کیا فائدہ اس دولت کا؟ لیکن کچھ بھی نہ ہو مگر چین ہوتا ہو کہ یہ جو کی کیفیت ہے یہ وہ اہل بیت کے دروازے سے نصیب ہوتی ہے. قرآن وارث سے قرآن کے علاوہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. واہ. قرآن مجید اللہ نے اس کا وارث اپنے بندوں کو، اور وہ بھی منتخب بندوں کو. وارث جو ہوتا ہے میرے بچوں میرے جوانوں، وہ ہوتا ہے جو میراث کی حدوں کو جانتا ہو. سبحان اللہ. یہ کیسا وارث ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زمین کتنی ہے. واہ. یہ کیسا وارث ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا گھر کتنا ہے. وارث وہ ہوتا ہے جو اپنی میراث کی حدوں کو جانتا ہو. اہل بیت عصمت و طہارت نے قرآن کی تفسیر کر کے بتایا کہ ہم بتائیں گے کہ قرآن کیسے اللہ نے نازل کیا ہے، کیا بات ہے، بے شک. اللہ نے اس آیت کا کیا مطلب رکھا ہے. سبحان اللہ. میں مثال دینے جا رہا ہوں اپنے مدعا کے اوپر. متوکل بیمار ہوا، اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. واہ. متوکل عباسی شفا یاب ہو گیا. متوکل کی ماں کثیر صدقہ دینا چاہتی ہے. علماء کرام دربار کے اندر بیٹھنے والے مفتیان دین کو بلا لیا گیا. بتاؤ کتنی چیزیں دے دوں تو کثیر کہلائے؟ مفتی صاحب کی آواز آئے 30 جانور دے دیجئے تو کثیر ہو جائے گا. اس نے کہا 30 کیوں؟ تو ایک اور صاحب سمجھے شاید یہ میں نے کم بتائیں تو زیادہ بتاؤں گا تو بیگم صاحبہ خوش ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا جی 40 دے دیجئے جانور تو کثیر ہو جائے گا. انہوں نے کہا 40 کیوں؟ ایک نے کہا 50 دے دیجئے. انہوں نے کہا 50 کیوں؟ اب جواب تو کیوں کا تھا نہیں. اس نے کہا جی کثیر کسے کہتے ہیں وہ بتاؤ. کیا بات ہے. کثیر کسے کہتے ہیں وہ بتاؤ. میں نے منت مانی ہے کثیر دینے کی. کثیر کسے کہتے ہیں؟ کتنی تعداد کو کثیر کہتے ہیں؟ 3 کو کثیر کہتے ہیں، 10 کو کثیر کہتے ہیں، 50 کو کثیر کہتے ہیں. کتنی چیزیں دے دی جائیں تو کثیر کہلائے؟ کیا بات. اب کسی کے پاس جواب ہی نہیں تھا، اور جب بھی جواب نہیں بنا تو جواب دینے والا یاد آیا. جب بھی مشکل بنی تو مشکل کشا یاد آیا. تو انہی علماء نے میں سے ایک نے آواز دے کر کہا کہ شیعوں کے 10ویں امام علی نقی بتائیں گے کہ کثیر کسے کہا جاتا ہے. میرے مولا تک پیغام پہنچا. حضرت نے فرمایا اس کی ماں سے کہہ دو کہ 80 عدد پورے کر دے تو کثیر ہو جائے گا. تو جیسے انہوں نے 40 والے سے پوچھا، جیسے اس نے 50 والے سے پوچھا، 30 والے سے پوچھا، ایسے کہا جی آپ بھی بتائیے 80 کیوں؟ 80 ہی کیوں؟ جی 78 کیوں نہیں؟ 88 کیوں نہیں؟ 80 کیوں کثیر کہلائے؟ امام نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. اے میرے حبیب اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پہ نصرت عطا کی ہے. تو اللہ نے تو 80 جنگوں میں نصرت عطا کی ہے جیسے اللہ نے کثیر کہا ہے. کثیر یعنی 80 کی تعداد. قرآن کون بتائے گا؟ جو وارث قرآن ہوگا. عزیزوں میرے بچوں میرے جوانوں، نبی قرآن چھوڑ کر گئے ہیں، اکیلا نہیں، اہل بیت کے ساتھ. تو قرآن اگر نظر آ رہا ہے تو مانو اہل بیت بھی ہیں. میں نہیں دیکھ پا رہا تو میری آنکھوں کا دھوکہ ہے.
میں پہچان نہیں پا رہا تو میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، بلا تشبیہ۔ ہمارے گھروں میں قرآن، ہماری مسجدوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور نبی نے فرمایا ہے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ جب سرکار نے کہہ دیا علیحدہ نہیں ہوں گے تو علیحدہ نہیں ہوں گے نا۔ سوال ہی نہیں بنتا۔ مجھے نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، وہ ہیں قرآن کے ساتھ، مگر کیسے سمجھوں کہ قرآن ہے تو وہ بھی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، شادی کی تقریبات میں آپ جائیں گے، مہذب اور دیندار گھرانوں میں اور بڑے شہروں میں بھی مکس گیدرنگ یہ نہیں ہوتی شادیوں میں۔ دیندار لوگ خوف خدا رکھتے ہیں، جی پارٹیشن ہوتا ہے، عورتیں علیحدہ مرد علیحدہ، عورتوں میں دلہن بیٹھی ہوتی ہے، مردوں میں دولہا، ایسا ہی ہے۔ سارے مرد دولہا کو دیکھ دیکھ کر یقین رکھتے ہیں کہ وہاں دلہن ہے، جبکہ دلہن کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا۔ کیا بات، ساری عورتیں دلہن کو دیکھ دیکھ کر یقین کر رہی ہوتی ہیں کہ وہاں دولہا ہے، اگرچہ انہوں نے دولہن کو دیکھا نہیں ہوتا۔ ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا بھی ہے، قرآن ہے تو مانو اہل بیت بھی ہیں۔ وہ اور وقت آئے گا کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ ہمارے امام ہماری مجلسوں میں موجود ہیں، ہم پہچان نہیں پا رہے تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ جب پہچاننے لگیں گے تو یہی ظہور ہو جائے گا۔ ہم ظہور کے منتظر ہیں، حضور کے نہیں۔ کیا بات ہے، ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مگر مجھ پر سب ظاہر نہیں ہے۔ واہ، حاضر سب ہیں مجھ پر، مگر مجھ پہ ظاہر کچھ ہی لوگ ہیں۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ ممکن ہے اسی مجلس میں بعض دوست ایسے ہوں جن کے برابر میں جو بیٹھا ہے وہ حاضر تو ہے مگر ظاہر نہیں ہے کہ کون ہے۔ 40 سال تک نبی مکے میں حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے۔ ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر جب ہوں گے جب ہم پہچاننے لگیں گے۔ وہ وقت بھی قریب آ رہا ہے، اس لیے کہ امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے خوشبو آ رہی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ کالے کپڑے پہننا کل تک بدعت تھا، اب سنت ہو رہا ہے۔ رونا حسین پر بدعت تھا، اب سنت ہو رہا ہے۔ نئی سنت نہیں بنی ہے، کتابوں میں اب سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے۔ میرا اور آپ کا کام اذان دینا ہے، صفیں خود ہی لگیں گی۔ کیا بات ہے، مجلس کرتے رہو، ماتم کرتے رہو، عزاداری کرتے رہو۔ ایک وقت آئے گا کہ یہاں جگہ نہیں رہے گی بیٹھنے کے لیے۔ اب بھی امام بارگاہ ہمارے چھوٹے پڑھنے لگے ہیں، مسجدیں ہماری چھوٹی پڑھنے لگی ہیں۔ اب سے 50-100 سال پہلے ہمارے بڑوں نے بڑی مسجدیں بنائی تھیں، مگر وہ مسجدیں چھوٹی ہو گئیں۔ مسجدیں چھوٹی نہیں ہوئی، نمازی بڑھ گئے۔ سبحان اللہ، امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے، عزاداروں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ حسین کے مریدوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب بھی اگر خدا نخواستہ امام حسین کے چاہنے والے کم ہیں نا تو وہ میری وجہ سے کم ہے۔ میں اگر اپنا اخلاق بہتر کر لوں تو حسین کے چاہنے والوں میں روزانہ اضافہ ہوگا۔ سب سے بڑا بیریئر خود حسین کی طرف آنے والوں میں آج کا حسینی ہے۔ آج کا حسینی اگر اپنا رویہ اور بہتر کر لے اور بہتر کر لے تو حسین کی طرف آنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، لوگ پیاسے ہیں۔ کسی گھڑے میں صحیح پانی نہیں مل رہا، جس گھڑے سے میٹھا پانی ملتا ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ لوگ کربلائی ہونا چاہتے ہیں، لوگ ماتمی اور عزادار ہونا چاہتے ہیں۔ میرے بچوں، جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے رویوں کو اچھا کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ رنگ ہی بدلا ہوا ہوگا۔ میرے اپنے بچپن میں میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عزیز جعفری صاحب تشریف فرمائیں، جناب سرکار شاہ صاحب تشریف فرمائیں، ذوالفقار شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ جی میرے اپنے بچپن میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں جو آج ہو رہی ہیں۔ جی آہستہ آہستہ ماحول بڑھتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ حسین کے مریدوں میں اضافہ ہو رہا ہے، امام کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا اور مجھے اہتمام بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس دروازے پر آئیں،